گریٹنگس ٹو آل آف یو جی، ویلکم بیک۔ تو ہم پاکستان ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہماری پلے لسٹ ہے اس میں ہم نے پہلے محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح سے 712 سے 15 تک ہندوستان میں ان کی ساری انویژن ہوئی اور انہوں نے سارے معاملات کو حل کیا اور ریزالو کیا۔ اس کے بعد ہم نے غزنی ڈائنیسٹی، محمود غزنوی، ان کے بارے میں پڑھا اور ان کا دور حکومت ہم نے پڑھا کہ، اور ہم نے دیکھا جی کہ 1186 میں ان کا دور حکومت ختم ہوا۔ تو اس کے بعد جو اپنی تاریخ بڑھتی ہے، جس کے بارے میں اکثر کمیشن ہم سے پوچھتا ہے، وہ CSS میں ہو، PPSC میں، FPSC میں ہو، یا کسی بھی وان پیپر ایگزام میں ہو، تو تاریخ کے حوالے سے غوری ڈائنیسٹی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج ہم غوری ڈائنیسٹی کو پڑھیں گے، اور اس میں جو بنیادی پرسنالٹی ہے وہ شہاب الدین غوری کی ہے، ہم اسے کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے غوری ڈائنیسٹی جو ہے، اس کا ٹینیور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 1173 سے 1206 تک رہیں گے غوری ڈائنیسٹی آفیشلی، اس رینج میں یہ رہے گی۔ اور یہ کہاں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے بانی کون تھے، تو اس کو جاننے کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح جی پاکستان کو بنائیں گے۔ یہ اپنا پاکستان ہے جی، یہ اس کے بعد بھارت ہے ادھر، اس طرف ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان ہے، ادھر کابل ہے اس کا شہر، ادھر اپنا پشاور ہے، اسلام آباد کا تب ذکر نہیں ہوتا تھا، ادھر لاہور ہے، یہاں پر ملتان ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ دیپل ہے، موجودہ کراچی، ٹھیک ہے۔ ادھر کابل میں ادھر جو ہے وہ غزنی ہے، جہاں سے غزنوی ڈائنیسٹی اٹھی، اور اس کے ساتھ یہ سارے افغانستان کے علاقے، ایک علاقہ ہے جی غور کا، غور اس کا نام ہے، افغانستان کا علاقہ ہے۔ تو غور سے یہ اٹھے جی، ادھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، ادھر دلی ہے، اور دلی سے پہلے ادھر راجستھان ہے، اور نیچے ادھر گجرات ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا ایریا ہے یہ وہ والا جہاں پر سومناتھ کا مندر وغیرہ ڈھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا راجستھان کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ غور میں ایک شخص تھا، ان کا نام تھا سیف الدین ثانی۔ تو انہوں نے غور میں سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا، اور ان کے بیٹے تھے جی آگے غیاث الدین، ٹھیک ہے۔ تو غیاث الدین ان کا اصل نام تھا، اور اپنے علاقے کی مناسبت سے یہ غوری اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو غیاث الدین نے جو ہے وہ غور سے اپنا سر اٹھانا شروع کیا، اور انہوں نے کافی سارا فتوحات کی ہیں اپنے ارد گرد، اور غزنی میں ہم دیکھتے ہیں یہ 1173 میں اٹھے ہیں۔ تو اس وقت غزنوی ڈائنیسٹی چل رہی تھی، اس کے لاسٹ حکمرانی چل رہی تھی، لیکن تھی وہ 86 میں ختم ہوئی ہے، 73 میں اٹھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اٹیک کیا غزنی پر، تو اٹیکڈ غزنی، اور اس کو انہوں نے جیت لیا، اور اپنے بھائی کو غیاث الدین غوری نے اپنے بھائی کو، جن کا نام تھا شہاب الدین غوری، ان کو وہاں پر اپوائنٹ کر دیا جی ایز اے گورنر، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوا کس دور میں جی، یہ جب انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تھی 1173 کی یہ بات ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب تک یہی دیکھا جی کہ غور کے مقام سے سیف الدین ثانی، ان کے بیٹے غیاث الدین ثانی تھا۔ تو وہ اکثر گھما کے یہاں سے کویشچن پوچھتا جی کہ غزنی پر کس نے حملہ کیا تھا 1173 میں، تو وہ غیاث الدین نے کیا تھا، شہاب الدین نے نہیں کیا تھا، اور شہاب الدین کو غیاث الدین نے اپوائنٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر مکس ہو جاتا ہے MCQ میں جب آتا ہے نا کویشچن، تو آپ نے یہ یاد رکھنا کہ غیاث الدین نے شہاب الدین کو اپوائنٹ کیا تھا ایز اے گورنر، کہاں کیا تھا جی، غزنی میں۔
اب یہ کیا کرتا ہے جی، یہ اس طرف چڑھائی کرتا ہے، اور ادھر آپ کو پتہ ہے ادھر ہے در خیبر، اور جتنے بھی پہلے حکمران آئے ہیں وہ سارے در خیبر سے ہوتے ہوئے پہلے پشاور پر اٹیک کرتے تھے، پھر لاہور پر، پھر ادھر راجستھان کی طرف اور نیچے ملتان کی طرف آتے تھے۔ لیکن یہ وہ پہلے گورنر تھے، یہ ادھر غزنی میں تھے، تو انہوں نے ادھر دریائے گومل ہے جس کے کنارے وہ گومل یونیورسٹی بھی اب بنائی گئی ہے، تو دریائے گومل کو کور کر کے یہ ملتان میں پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ملتان پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ شہاب الدین اب جو سارا کام کریں گے وہ شہاب الدین کریں گے، آگے کی طرف وہ بڑھیں گے۔ تو کب کیا ہے جی، کچھ ان کی فتوحات ہیں اور ان کے سال اکثر پوچھے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو انہوں نے 73 میں یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں جی، تو 1175 میں جو ہے انہوں نے گومل کے راستے، یہ پوچھتا ہے وہ کہ کس راستے سے آئے تھے، تو درہ گومل سے انہوں نے راستہ لے کر ملتان گئے ہیں اور ملتان پر حملہ کر دیا جی، ٹھیک ہے۔ اور ملتان کو انہوں نے فتح کر لیا ہے جی کس سال میں، 1175 میں۔ اور جو بنیادی ملتان کے ساتھ جو ایک علاقہ ہے جی اچ شریف، وہاں پر ان کی ساری فتوحات وغیرہ ہوئیں اور وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا اس وقت۔ تو 75 میں انہوں نے ملتان کو فتح کیا، پھر یہ نیچے کی طرف اتر آئے ہیں ادھر دیبل کی طرف، کراچی کی طرف۔ تو اس کے بعد انہوں نے دیبل کو جو موجودہ کراچی ہے اسے فتح کیا جی، کب جی، 1179 میں، 1179۔ تو انہوں نے یہ دیبل کو بھی وہ کیا جی۔ اس کے بعد پھر یہ اوپر کو گئے ہیں، یہاں سے پہلے یہ نیچے آئے ہیں، دیبل فتح کیا، اب یہ ملتان سے اوپر پشاور کی طرف گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پشاور کو یہ کب فتح کریں گے جی، پشاور کو دیبل کے بعد گئے ہیں۔ اچھا، یہ آرڈر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی ایک کویشچن میں پوچھا گیا تھا کہ کس آرڈر میں انہوں نے فتوحات کی ہیں پاکستان کے علاقوں کی۔ تو سب سے پہلے ملتان، پھر دیبل، پھر پشاور ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سینٹر میں، پھر نیچے، پھر اس کے بعد اوپر یہ پشاور کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو پشاور کو کیا جی انہوں نے 1182 بعد مسیح میں انہوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد اچھا، یہ آرڈر آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اکثر ہی پوچھ لیتا ہے، اگر آپ نے پاسٹ پیپرز کنسرن کیے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ لاہور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پشاور پر اس لیے کہ پھر اس طرف سے یہ کابل پر بھی حملہ تھا، تو ادھر سے بھی فوج آتی ہے اور ادھر سے بھی، تو پہلے پشاور پر قبضہ ہو جاتا ہے، بعد میں یہ لاہور پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاہور میں کیا تھا جی، لاہور میں جو گورنر تھے اس وقت وہ خسرو ملک صاحب تھے، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا، اور یہ غزنوی ڈائنیسٹی کے آخری حکمران تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان پر حملہ کرتے ہیں جی، یہ لاہور میں ہوتے ہیں، کس دور میں کرتے ہیں جی، کس سن میں، تو 1186 میں یہ کرتے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے یہ فتح حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پورے پاکستان کے علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آگے دلی کی طرف بڑھیں گے جی، ٹھیک ہے، دلی کی طرف سے۔ دلی میں یہاں پہ راجستھان ہے، دلی سے نیچے تھوڑا سا لاہور کے ساتھ، اور ادھر اوپر جو ہے نا ایک میدانی علاقہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں جی ترائن۔ یہیں پر بیٹل آف ترائن ہوگی، فرسٹ بھی اور سیکنڈ بھی، اور پرتھوی راج صاحب کا ذکر ہوگا۔ تو یہ اس کی فتوحات ہے، اور یہ اس کے سن جو ہیں، جو سال ہیں، وہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں، اکثر وہ پوچھ لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، اب تاریخ آگے بڑھتی ہے، ہماری طرح آگے بڑھتی ہے، اور یہ جو پہلا حملہ کرتے ہیں وہ 1191 میں کرتے ہیں، پہلا حملہ دلی پر پہنچنے کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے دلی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جی، انڈیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جی، تو دلی کے جو اس وقت گدی نشین ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں راجہ گووند، کچھ لوگ یہاں گووندا بھی کہتے ہیں۔ تو راجہ گووندا جو تھے وہ دلی پر ان کی حکمرانی تھی، اور اس سے پہلے جو راجستھان تھا وہاں پر آپ کو پتہ ہے جو رانی راجپوت ہیں ان کا سارا علاقہ ہے، ابھی وہاں پہ راجپوت ہی آباد ہے۔ تو پرتھوی راج چوہان جو تھے ان کا
جو تھا یہ سارا گڑھ تھا، اور پرتھوی راج چوہان ہی جو تھے وہ پورے بھارت میں سب سے بڑی ریزسٹنس تھے کسی بھی ڈائنیسٹی کے لیے اس دور میں. ٹھیک ہے، تو ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور انڈیا والوں نے ان پر مووی بھی بنائی ہے ابھی ریسنٹلی، تو وہ بڑی اچھی ہے، ضرور دیکھیے گا. تو پرتھوی راج چوہان صاحب جو ہیں ان کی بیٹل ہوتی ہے یہ ترائن کے مقام پر. ترائن کا میدان ہوتا ہے. سال کون سا ہوتا ہے جی؟ 1191. اور جنگ ہوتی ہے کس کس کے درمیان جی؟ جنگ ہوتی ہے جی پرتھوی راج چوہان کے ساتھ، پرتھوی راج ورسز شہاب الدین، شہاب الدین غوری صاحب کے ساتھ. تو جو فرسٹ بیٹل آف ترائن کی جب ہم بات کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے جی؟ کہ پرتھوی راج صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے جو شہاب صاحب ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. غوری صاحب، غوری کا ایک غلام جو ہوتا ہے، غلاموں کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، ان کا جو غلام ہے وہ بڑی مشکل سے انہیں وہاں سے یہ اندر افغانستان کی طرف، کابل کی طرف لے کر آتا ہے، اور دوبارہ غزنی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو فرسٹ بیٹل آف ترائن کا کیا بنایا جی جواب؟ پرتھوی راج صاحب جیت گئے اور غوری صاحب ہار گئے. اس کے بعد اچھا یہ کب ہوئی جی؟ یہ ہوئی جی 1191 میں. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب شہاب صاحب واپس گئے ہیں تو بڑے وہ دل برداشتہ تھے، اور انہوں نے اپنے اس غلام کو بھی کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا جی، آپ مجھے مرنے دیتے وہاں پہ. تو کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے اس دور میں جو ہے وہ کہا جی کہ میں تب تک شراب بھی نہیں پیوں گا اور اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاؤں گا جب تک میں اس بے عزتی کا بدلہ نہیں لے لیتا. تو اس کے ایک ہی سال بعد 1192 میں سیکنڈ بیٹل، وہ ایک بڑی آرمی کے ساتھ آتے ہیں، اور سیکنڈ بیٹل آف ترائن جو ہے اس میں پھر سے جنگ ہوتی ہے. اور اب کیا نکلتا ہے جی انجام؟ اب کیا ہوتا ہے جی؟ پرتھوی راج چوہان صاحب جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور شہاب صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ بدلے کی آگ میں بھڑک رہے تھے تو انہوں نے پرتھوی راج صاحب کو یرغمال بنایا اور اندر افغانستان کی طرف لے گئے، افغانستان کابل کے ساتھ لے گئے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی کہ یہ وہیں پر دفن ہے. پھر ان کی آنکھیں بھی نکال دی گئیں، جو ہندو تاریخ بتاتے ہیں، ابھی مووی بھی بنی ہے اس پہ، ان کی آنکھیں بھی نکال دی گئی ہیں، پھر وہ وہیں پہ دفن ہیں. اور جہاں پہ شہاب الدین غوری صاحب کا مقبرہ ہے اس کے باہر ان کی قبر بنی ہوئی ہے. جب کوئی بھی جاتا ہے تو وہ باہر پہلے پرتھوی راج چوہان صاحب کی تذلیل کرتا ہے اور اس کے بعد اندر جاتا ہے. تو ریسنٹلی انڈیا نے جو تھا وہ یہ کلیم بھی کیا تھا کہ ہمیں ان کی استھیاں جو ہیں وہ ہمیں واپس دے، اور ہمیں ان کا جو کریا کرم ہے وہ سارا کرنے دیں. تو لیکن وہ منظور نہیں ہوا، تو ابھی بھی ان کی استھیاں وہیں ہی ہیں کہا یہ جاتا ہے. تو سیکنڈ بیٹل آف ترائن کے بعد کس طرح سے نظام چلتا ہے جی؟ اس کے بعد ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، یہ واپس آ جاتے ہیں. اب ایک کام جو انہوں نے بڑا اچھا کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے مطلب لوٹ کے یہ واپس نہیں آئے ہوتے، بلکہ اپنے گورنر وہاں پہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو بھی علاقہ جیتے ہیں. تو ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے، بیٹے نہیں ہوتے، تو یہ کچھ غلام جو ہیں ان کے بارے میں اکثر کمیشن ہم سے پوچھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ وہ کون کون سے تھے. سب سے پہلے ہے جی قطب الدین ایبک. تو اس کے بعد ہے جی بختیار خلجی اور ناصر الدین کباچا، اور اس کے ساتھ ساتھ آ جائے گا جی تاج الدین. تو کون کون سے علاقے ان کو دیے جی؟ قطب الدین ایبک ہی وہ غلام تھا جنہوں نے شہاب الدین کو، جو فرسٹ بیٹل آف ترائن ہوئی تھی اس میں ان کی جان بچا کے بھاگے تھے. تو قطب الدین ایبک صاحب جو ہیں ان کے پاس لاہور سے لے کر پشاور تک کا جو ایریا ہے وہ ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے، یہ گورنر ہوتے ہیں وہاں پہ. بختیار خلجی جو ہیں یہ آگے بنگال کی طرف
بنگال میں آپ کو بتاتا ہوں جی کدھر ہے. تو یہ ادھر آگے کی طرف بنگال کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کباچہ صاحب کو بنگال کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. لاہور سے پشاور تک ایبک صاحب ہوتے ہیں. جو ملتان سے دیبل تک ہیں یہ کباچہ صاحب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تاج الدین کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں. کیسے ہم دیکھتے ہیں بختیار خلجی صاحب کو وہ آگے بنگال کی طرف بھیج دیتے ہیں فتوحات کرنے کے لیے، اور وہاں پہ فتوحات کر کے پھر گورنر اپوائنٹ کر دیتے ہیں. کباچہ صاحب کو یہ ملتان سے دیبل کا علاقہ جو ہے، جو یہ کراچی اور ٹھٹھا والا علاقہ جو ہے اس پر اپوائنٹ کر دیتے ہیں. اور تاج الدین کو جو ہے وہ اپنے ساتھ غزنی لے جاتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی تاریخ ہے ان کی تاج الدین صاحب کی بھی، اور بڑے سارے مسئلے مسائل تھے. تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. خیر ابھی ہم کمیشن کے پراسپیکٹیو سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ وہ غلام تھے. ٹھیک ہے. شہاب الدین غوری صاحب کے جو مختلف ایریاز پہ اپوائنٹ تھے. اب ہوا کیا جی؟ اب ہوا یہ جی کہ 1206 کے واقعات ہم دیکھتے ہیں جب شہاب الدین غوری کا قتل ہوا. تو کہا یہ جاتا ہے جی کہ آگے بنگال کی طرف جو ہے وہ کوئی ریزسٹنس ہوئی، کوئی بغاوت ہوئی. تو بغاوت کو کچلنے کے لیے پھر سے غوری صاحب جو ہیں وہ واپس آئے افغانستان سے. اس طرف چڑھائی کی انہوں نے، اور اس کو کچلنے کے بعد واپسی پر وہ رکے جی جیلم. جیلم ہے ادھر لاہور کے ساتھ، لاہور کے نیچے ایریا ہے جیلم کا. جیلم میں ایک ڈسٹرکٹ ہے سہاوا. تو ابھی بھی شہاب الدین غوری صاحب کا جو مقبرہ ہے وہ ادھر بنا ہوا ہے. تو جیلم میں سہاوا کے مقام پر کیا ہوتا ہے جی، یہ پڑاؤ کرتے ہیں، رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں. اور دو برادریاں جو ہوتی ہیں، کھوکھر برادری کہا یہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کھکڑ برادری جو ہے، اس کے جوان مل کے جو ہیں وہ رات کے وقت سہاوا میں جو شہاب صاحب ہیں، شہاب الدین غوری صاحب، ان کا قتل کر دیتے ہیں. تو جیسے ان کا قتل ہوتا ہے تو جتنے بھی گورنر، یہ سارے گورنر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی الگ الگ ریاست جو ہے ان کا اعلان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے چل کے یہ قطب الدین ایبک صاحب جو ہیں یہ سلیو ڈائنیسٹی بنائیں گے، اور ان کی بڑی کاوش ہے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے تاریخ میں، ہم دیکھیں گے. ہاں اس دور میں ایک صوفی بزرگ بھی آئے. صوفی بزرگ، آپ کو پتہ ہے یہ نیچے راجستھان کا علاقہ ہے سارا. ٹھیک ہے. راجستھان کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جی اجمیر شریف. تو پہلے اجمیر ہی تھا، وہ شریف کا کیوں کر ہوا جی؟ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ اسی دور میں، یہ غوری دور میں، خواجہ معین الدین چشتی صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے لیے. یہ آئے کہاں سے جی؟ یہ عراق کے ساتھ کا علاقہ ہے. عراق وہ بارڈر پہ ہی ہے عراق اور افغانستان کے. تو اس کے قریب علاقہ ہے چشت. تو وہاں سے یہ چلے ہیں کچھ دیر، جو ہیں یہ داتا صاحب کے پاس رہے ہیں، وہاں سے فیض حاصل کیا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے اجمیر میں جا کے جو ہے وہ رہنا شروع کر دیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اجمیر میں ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی لوگوں کی طرف سے. تو انہوں نے ہی جو ہے وہ مخبر کا کام کیا تھا، اور انہوں نے شہاب صاحب کو جو ہے وہ شہاب الدین غوری صاحب کو جو ہے وہ خط لکھ کر بلایا تھا، اور سارا جو ہے وہ بتایا تھا ویکنس وغیرہ اس علاقے کی. ٹھیک ہے. تو یہ کنٹمپرری تھے شہاب الدین غوری ڈائنیسٹی کے ہی. ٹھیک ہے. تو ہندوستان میں جو ہے، انڈو پاک میں جو ہے وہ 4 صوفی سلسلے ہیں. تو ان میں سے جو ایک ہے وہ چشتی سلسلہ ہے. خیر اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے، یہ اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے.
تو قطب الدین ایبک صاحب جو ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ آگے چل کے جو ہے وہ سلیو ڈائنیسٹی اس کی بنیاد رکھیں گے، اور انہوں نے کیسے کیسے پروسیڈنگ کی، اور سکہ راج الوقت ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ہم ایک چھوٹا سا اوور ویو کر لیتے ہیں تاکہ اگلی بار جب آپ دیکھیں تو آپ کو پوری ویڈیو نہ دیکھنی پڑے۔ تو ہم نے غوری ڈائنیسٹی پڑھنی ہے جی۔ تو محمد بن قاسم کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا جی 712 سے 715 تک، پھر محمود غزنوی ڈائنیسٹی کو ہم نے دیکھا جی 773 سے 737 سے، اور جب بھی وہ آپ کنفرم کر لیجیے گا 1186 تک تھی یہ۔ تو غوری ڈائنیسٹی میں مین جو کریکٹر تھا وہ شہاب الدین غوری صاحب کا تھا، اور یہ ڈائنیسٹی رہی ہے جی 1173 سے 1206 تک۔ ہوتا کیا ہے جی، سیف الدین ثانی جو ہیں وہ غور کے علاقے سے، افغانستان کے علاقہ ہے غور، تو ان کے ایک بیٹے غیاث الدین غوری جو ہیں، غوری ان کے علاقے کی مناسبت ہے، وہ اٹیک کرتے ہیں غزنی پر۔ غزنوی ڈائنیسٹی اس وقت چل رہی تھی، تو اٹیک کر کے وہ جیت جاتے ہیں 1173 میں، اور وہ اپنے بھائی شہاب الدین غوری کو جو ہے وہ اس جگہ کا گورنر بنا دیتے ہیں۔ کہاں کا؟ غزنی کا۔ اب آگے شہاب الدین غوری صاحب جو ہیں وہ 1175 میں درہ گومل سے ہو کر، باقی سارے درہ خیبر میں سے ہو کے جاتے تھے، درہ گومل میں سے ہو کر سب سے پہلے ملتان پر اٹیک کریں گے، اسے فتح کریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے نیچے دیبل میں، یہ دوسرے نمبر پر، دیبل کے بعد پشاور میں۔ اچھا یہ بار بار وہ پوچھتا ہے یہ آرڈر نا، کہ کس آرڈر میں فتوحات شروع کی ہیں، پہلے ملتان ہے، پھر دیبل ہے، پھر پشاور ہے، اور اس کے بعد لاہور میں وہ اٹیک کرتا ہے جی ان سالوں میں۔ تو لاہور میں خسرو ملک صاحب جو ہیں وہ آخری حکمران ہوتے ہیں غزنوی ڈائنیسٹی کے، 1186 میں وہ حملہ کرتا ہے اور ان کی ڈائنیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اب اس کے بعد 1191 میں وہ دلی پر، لاہور کے آگے دلی کا علاقہ، تو دلی پر ہم حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دلی کا حکمران ہوتا ہے جی راجہ گووندا، اور راجستھان جو دلی سے پہلے ہے، لاہور اور راجستھان، دلی کے درمیان راجستھان پڑتا ہے، تو پرتھوی راج چوہان صاحب تھے، اور یہ سب سے بڑی طاقت اور مشکل تھے۔ اور ترائن کا میدان ہے اسی علاقے میں کہیں، تو وہاں پہ جنگ ہوتی ہے 1191 میں۔ شہاب الدین غوری صاحب کی بھی بڑی فوج ہوتی ہے، اور پرتھوی راج صاحب دوسری طرف ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ بیٹل آف ترائن جو ہے 1191 میں ہوتی ہے، اور پرتھوی راج چوہان صاحب جیت جاتے ہیں، اور غوری صاحب کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اور مرتے مرتے بچتے ہیں، اور ان کا ایک غلام جو ہے وہ انہیں بچا کر واپس افغانستان کی کابل کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ بچ جاتے ہیں۔ پھر شہاب صاحب جو ہیں وہ قسم کھاتے ہیں جی کہ میں نہ تو شراب پیوں گا اس سال میں، اور نہ ہی میں جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، اور نہ ہی میں اپنے کپڑے بدلوں گا۔ کہا یہ جاتا ہے اس سارے جب تک میں بدلہ نہیں لے لیتا۔ تو ایک ہی سال کے بعد جو ہے 92 میں، 1192 میں سیکنڈ بیٹل آف ترائن ہوتی ہے، اور اس میں پرتھوی راج چوہان صاحب ہار جاتے ہیں، اور وہ انہیں غلام بنا کے افغانستان لے جاتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں وہ پوری عمر تذلیل کرتے رہے، اور آنکھیں ان کی نکال دی گئی، اور انڈیا نے جو ہے یہ وہیں دفن ہے، اور انڈیا نے کلیم بھی کیا تھا کہ ہمیں ان کی ہستیاں واپس کر دی جائیں، لیکن وہ نہیں کی گئی تھی۔ تو اب ان کی موت کیسے ہوئی ہے؟ تو 1206 میں جیلم میں سہاوا کے مقام پر وہ رات کو بغاوت کو کچل کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو کھوکھر برادری اور کھکھڑ برادری، اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو اسے ضرور یاد کروائیے گا کہ آپ نے غوری مارا ہوا ہے۔ تو شہاب الدین غوری صاحب کو قتل کر دیتے ہیں، اور جو ان کے جتنے بھی گورنرز ہوتے ہیں جو علاقے نے فتح کیے ہوتے ہیں، تو وہاں کے جو گورنرز ہیں وہ الگ ریاست کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو وہ غلام ان کے کون کون سے تھے؟ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا، انہوں نے غلام لیے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے قطب الدین ایبک صاحب تھے، انہیں یہ لاہور سے پشاور تک کا علاقہ دیتے ہیں۔ بختیار خلجی صاحب کو بنگال کی طرف کا علاقہ دیتے ہیں۔ ناصر الدین قباچہ کو ملتان سے دیبل کا، تاج الدین کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ قطب الدین ایبک صاحب ہی ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں بچایا ہوتا ہے فرسٹ بیٹل آف ترائن میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی صاحب جو ہیں وہ اسی دور میں آئے تھے۔ اجمیر شریف راجستھان کا ایک علاقہ ہے، اور یہ عراق کے علاقے چشت سے آئے تھے۔ انہوں نے داتا صاحب سے کچھ دیر فیض حاصل کیا، اور پھر شہاب الدین غوری صاحب جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ انہی کے خط پہ آئے تھے کہ آپ آئیں جی، آپ کو سرفرازی ملے گی۔
اور صوفی سلسلے 4 ہیں، ان میں سے ایک بڑا سلسلہ چشتی صاحب کا ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے کسی ویڈیو میں۔ قطب الدین ایبک صاحب جو ہیں وہ آگے جا کے سلیو ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھیں گے، وہ کیسے ہے وہ سارا کچھ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی۔